تصوف پڑھا ہے. لفظ تصوف ایک اپنے اندر بڑی جامع تفصیل رکھتا ہے اور بڑی اہمیت کا حامل ہے. تاریخ اٹھا کر دیکھیے، وہی لوگ کامیاب و کامران رہے، انہی لوگوں کا آج نام ہے، انہی لوگوں کا مقام ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں تصوف کو اختیار کیے رکھا. حضور سیدنا قندیل نورانی محبوب سمدانی حضور شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تصوف، لفظ تصوف 4 حرفوں کا مرکب ہے. آپ نے اس کی بڑی تفصیل فرمائی ہے. اس کا پہلا حرف تے ہے، دوسرا حرف سواد ہے، تیسرا حرف واو ہے اور چوتھا حرف فے ہے. ان 4 حرفوں کا مرکب ہے تصوف. میں جو نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں آج کی اس محفل کے حوالے سے اور ایک درگاہ کا فرد ہونے کی حیثیت سے جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ حرف تے کا ہے. تے سے مراد توبہ ہے. تے سے مراد توبہ ہے. دیکھیں اس محفل میں بڑے پڑھے لکھے احباب تشریف فرما ہے. یہ کوئی گونگوں کی محفل نہیں. آپ بڑی ذرا ذوق سے میری گفتگو سنیں. میگزین جیسے اور تشریف مجھے دیا جائے اور کتاب مصباح الصوفیہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پہلا حرف ہے تے اور تے سے ہے توبہ. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا، کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو. کون سی توبہ کرو؟ پکی توبہ کرو. کون سی توبہ کرو؟ پکی توبہ کرو. دوستو توبہ کی 2 قسمیں ہیں. توبہ کی 2 قسمیں ہیں. ایک توبہ ظاہری جو ہمارے قول کے ساتھ خاص ہے، جو ہمارے ظاہراً ہماری زبان کے ساتھ خاص ہے، جو ہمارے ظاہری اعمال کے ساتھ خاص ہے کہ ایک طرف ہم گناہ کرتے ہیں، دوسری طرف توبہ کر لیتے ہیں. لیکن ایک دوسری توبہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دوسری توبہ کی بات کرنے والے لوگ ہیں. سبحان اللہ. خانقاہ ایک درسگاہ ہے. کتابیں تو لفظ دیتی ہیں لیکن انسان بناتے ہیں. انسان بناتے ہیں. کتابیں لفظ دیتی ہیں لیکن انسان تب بنتا ہے جب کسی انسان سے ملتا ہے. سبحان اللہ. لفظ انسان آناسا سے ہے اور بعض لوگوں نے لکھا کہ یہ نسیان سے ہے. اہل تصوف فرماتے ہیں کہ آناسا بھی ٹھیک ہے اور نسیان بھی ٹھیک ہے. بات سے بات چند نکلتی ہے. جو میں عرض کر رہا تھا وہ بات سمجھانے کے لیے یہ بات کرنا پڑی. آناسا محبت کا صیغہ ہے. محبت کے لیے کہ انسان کو محبت ہو جائے اپنے مولا کے ساتھ. انسان کا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا، جیسا کہ میں نے خطبہ جمعۃ المبارک میں یہ کل عرض کیا تھا کہ وہ اللہ کے لیے ہو جائے، یہ آنسا ہے. اور اہل تصوف فرماتے ہیں کہ نسیان بھی ٹھیک ہے
اپنے مولا کی محبت رہے اور غیر کو بھول جائے، یہ انسان ہے۔ انسان کیا ہے؟ مولا کی طلب رہے، مولا کی محبت رہے، خیال یار میں مگن رہے اور باقی ہر شے کو بھول جائے، یہ انسان ہے۔ تو دوستو سنو، توبہ کرنی ہے۔ ہم یہاں آتے ہیں توبہ کے لیے آتے ہیں، ہمارا یہاں آنا توبہ ہے۔ دیکھیں، انسان یہ سوچتا ہے کہ میری اتنی عمر گزر گئی، ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، ساری زندگی لغویات میں گزار دی، ساری زندگی سیئات میں گزار دی، اب میں کیا کروں؟ بال سفید ہو گئے ہیں، اب میرا چھٹکارا نہیں، اب میری بچت نہیں، اب میں بخشا نہیں جا سکتا۔ تو یہ اس کا گمان غلط ہے۔ ساری زندگی گناہوں میں گزار لو لیکن نادم نہ ہونا، کوئی وقت آ جائے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، وہ قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت بشر الحافی رحمت اللہ تعالی علیہ شراب خانے سے نکل رہے تھے، ساری زندگی شراب خانے میں گزاری، ساری زندگی سیئات میں گزاری، ساری زندگی لغویات میں گزاری، لیکن ایک لمحہ ایسا آیا، ایک لمحہ ایسا آ گیا کہ تقدیر بدلنے کا وقت آ گیا۔ آپ نکلے ہیں شراب خانے سے، شراب میں دھت ہے، لیکن دیکھا کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے اور اس پر لکھا ہوا ہے اللہ۔ اس پر کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہ۔ آپ نے جب دیکھا تو کہنے لگے واہ مولا، تیری اتنی بڑی ذات ہے اور تیرا نام پاک زمین پر پڑا ہوا ہے۔ آپ نے وہ کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا، اس کو آپ کے پاس بعض روایات، مختلف روایات ملتی ہیں، مثال کے طور پر 2 درہم تھے، 4 درہم تھے، جتنے بھی تھے، مختلف روایات آتی ہیں۔ آپ نے ان سب کا عطر خریدا، خوشبو خریدی اور اس کاغذ کو لگائی اور اس کو بلند مقام پر رکھ دیا کہ ادھر سے آواز آ گئی، اے بشر الحافی، آج کے بعد تیری توبہ قبول ہو گئی ہے، اب تو شراب خانے میں جانے والا نہیں رہا، اب تو خانے کعبے میں جانے والا ہے۔ تو بشر الحافی رحمت اللہ تعالی علیہ ادھر سے آواز آئی کہ اے بشر حافی، اب تو ان عام انسانوں کی طرح نہیں رہا۔ تو بشر حافی کا بھی ذوق دیکھیں، عقیدہ دیکھیں، اپنے مولا کی طرف دیکھیں کہ جب طائف ہوئے تھے اس وقت ننگے پاؤں تھے، اس وقت سے لے کر مرنے تک آپ نے جوتا نہیں ساری زندگی پہنا۔ آپ فرماتے تھے کہ جب میں طائف ہوا تھا، جب میری توبہ قبول ہوئی تھی، اس وقت میں ننگے پاؤں تھا، ساری زندگی ننگے پاؤں گزاری۔ اور پھر اس ننگے پاؤں توبہ کرنے والے شخص کو مقام کیا ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بغداد شریف کے جانوروں کو یہ شعور عطا فرما دیتے ہیں کہ ان گلیوں میں گوبر نہیں کرنا۔ جانور بغداد کی گلیوں میں گوبر نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو شعور عطا فرما دیا کہ میرا بشر حافی، حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں چلنے والا، کہ میرا بشر ننگے پاؤں چلتا ہے، کہیں تمہارا گوبر اس کے کرموں کو نہ لگ جائے۔